الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات ذی وقار، جو آیت مبارکہ پڑھی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دوست، اپنے پیارے اولیاء کرام دی عظمت، شان اور مقام نو بیان فرمائے، اور ساتھ ہی اولیاء کرام دی معرفت، پہچان اور انہاں دی علامات نو بیان کیتا۔ یقیناً نبوت تو بعد ولایت ایک ایسا عظیم درجہ ہے جس کے ذریعے انسان اللہ دا قرب حاصل کر دے، اس نو اللہ دی محبت نصیب ہوئی، اور یہ ولایت قیامت تک واسطے ہے، اور ہر مومن ہی حقیقت اللہ دا دوست، اللہ دا ولی ہے۔ لیکن اس نے درجات یقیناً اعمال کے ذریعے بڑھتے ہیں۔ جتنے اعمال یا جس قدر سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی معرفت، آپ نال محبت، اور جس قدر آپ دی اطاعت ہوئے گی، اتنا ہی ولایت دے وہ اعلیٰ درجے تے مسلمان فائز ہوئے۔ ولایت دے مختلف انداز اور مختلف علامات ساڑھے معاشرے موجود اور معروف ہیں۔ وہ ساری علامات قرآن اور سنت کے معیار سے پوری نہیں اترتی۔ اگر قرآن اور پیغمبر دی احادیث کا مطالعہ کیتا جائے تو خلاصہ اور نچوڑ دے طور یہ بات کہی جا سکتی
کہ ولایت دی پہچان اور علامت اور نشانی صرف ایک ہے، جس شخص کے اندر وہ علامت پائی جائے اس کی ولایت وچ کوئی شک نہیں، اور جس کے اندر وہ علامت نہیں، اس تو علاوہ ہزاروں معروف اور مشہور علامات موجود ہو تو اس انسان دے ولی یا اس کی ولایت انہوں تسلیم کرنا اور ولی کہنا جائز ہی نہیں۔ یاد رکھیے اصل چیز ہے کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی معرفت نصیب ہو جائے، اور جب تک آپ کی معرفت نہیں ہوئے گی اس وقت تک محبت بھی نہیں ہو سکتی۔ جتنی معرفت ہوئے گی اتنی محبت ہوئے گی، اور جتنی محبت ہوئے گی اتنی ہی اطاعت ہوئے گی۔ قرآن پاک پڑھی، قرآن پاک اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے حسن اور جمال اور آپ کی محبت تے اتنا زور نہیں دیتا گیا جتنا زور محمد رسول اللہ دی اتباع تے دیتا گیا، آپ دی اطاعت۔ اس لیے کی وجہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرما دی نے کہ سارا قرآن آپ کا خلق ہے، لیکن سارے قرآن نہ حسن بیان ہو، نہ آپ دے جمال کا ذکر ہو، اور نہ ہی اتنا زور آپ کی محبت دیتا گیا۔ اگرچہ حسن و جمال یا آپ کی محبت دین دا مقصود ہے، زیادہ زور پیغمبر دی اطاعت اتباع تے دیتا، 20 آیات، کیونکہ اطاعت لئی آپ کی معرفت اور محبت ہونا ضروری۔ لیکن جس محبت کی اطاعت نہیں، اس محبت کو شریعت نے قبول ہی نہیں۔ ساری رات آپ کے حسن و جمال کے چرچے جاری رہن، انسان بیان کرتا رہے، بیان کرنے والے کو کب فائدہ نہیں پہنچے گا جب تک رسول اللہ کی اطاعت اور اتباع ساتھ نہ کرے۔ یہ ساری چیزیں حق نے، حسین ہونا، جمیل ہونا، پیغمبر اپنی امت کو زیادہ خوبصورت، حسن گنا جیسا کوئی نہیں ہو۔ یہ تو ہے عام نبی دی بات، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ دی ساری مخلوق جو ہو سے۔ صحابہ کرام نے حسن و جمال کا ذکر بھی کی، بلکہ کفار نے بھی نبی علیہ السلام کے حسن کا ذکر کیا، اور محبت کا ذکر بھی کی۔ ابو طالب نے صرف محبت نہیں، محبت کا کمال دی حد تک محبت، حسن بھی بیان کرتا سی، محبت بھی کرتا سی، لیکن ایمان اور اطاعت اصل چیز مقصود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا شخص
حسن بیان کرے تو فائدہ وا، اسے درجات بڑھیں گے، ثواب ملے۔ اطاعت کرنے والا شخص آپ کا ذکر کرے، نعت پڑھے، آپ کی شان بیان کرے، مقام بیان کرے، یقیناً اس انسان کو فائدہ پہنچے، دنیا اندر بھی اور آخرت اندر۔ اور محبت کا معیار صرف اطاعت، یا یہ سمجھو کہ محبت کا تقاضا اطاعت، یا محبت تو انو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نال ہے، کس طرح پتہ چلے گا؟ اطاعت نال۔ کوئی دل دے وچوں پرکھ کے، یا کوئی ایسا آلہ نہیں جس نال پرکھیا جائے، ناپیا جائے کہ یہ دل وچ محبت رسول ہے یا نہیں۔ اس کا آلہ اور معیار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت نو ہی قرار دیا۔ اور جدوں آپ کی محبت نصیب ہو جائے اور اس محبت کی کمال نصیب ہو جائے، انسان اپنی ذات تو، اپنی اولاد تو، والدین تو، کل کائنات تو جدوں بڑھ کے محمد رسول اللہ محبت کرنا شروع کر، اس وقت انسان کی کیفیت کی ہو جائے؟ محدثین اکرام، مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ جدوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس انداز ہو جائے، اس لیے انسان کی کیفیت خود بخود دوسرے نظر آ رہی، وہ دے اندر چین چناچ، چونکہ کیا اگر مگر، اور نبی علیہ السلام کی حدیث اور سنت استفہامیہ انداز، آپ نے پھر یہ کیوں فرمایا، اگر نہ کریے تو کی ہو جائے؟ یہ ساری چیزاں ختم ہو جاندیاں نے جدوں محبت رسول انسان آگے بڑھے۔ اسی بات سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی سفر کر رہے، مشہور بات، آپ سواری تو اترے، تھوڑا جے دور گئے، بیٹھے، واپس آئے، سواری پہ چڑھے، تھوڑی دیر آگے، پھر سواری تو اترے، دور گئے، تھوڑی دیر بیٹھے، واپس آئے۔ ساتھی نے سوال کیا، کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی پریشان؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا پھر اس طرح کیوں بار بار اتر رہے اور جا رہے اور بیٹھ رہے واپس آ رہے؟ فرمایا اسی رات تو میں ایک دفعہ سفر کیتا سی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دینا، جس جس مقام تے آپ اترے، جہاں جہاں آپ بیٹھے، وہاں اترنا اور بیٹھنا میں اپنے واسطے باعث سعادہ سمجھتا۔ یہ کیفیت ہو گئی عبداللہ ابن عمر۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بارے بھی وہ مشہور بات کہ قیامت والے دن نبی علیہ السلام فرمایا انہوں نے پنڈلیاں دا وزن اونٹ پہاڑ کے برابر ہو۔ یہ توجیہ محدثین نے جو بیان فرمائی کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود صرف آپ کے اقوال و افعال اندر ہی متبع نہیں سا، بلکہ آپ کی عادات کو بھی اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، جڑی دوسرے لیے ضروری نہیں، فطری عادات ہوں دیا نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو فطرت سلیمہ دی عادات سن، مثلا جس طرح رسول اللہ چلے، چال، آپ کی نقل چال کو بنانا جس طرح رسول اللہ، یہ ضروری نہیں، یہ آپ کی عادت۔ لیکن عبداللہ ابن مسعود وضع، قطع، صورت، سیرت، چلن پھرن ہر آپ کی عادت کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، تا اللہ نے انہوں نے رتبہ بنایا ہے، مقام بخشیا ہے کہ قیامت والے دن انہوں نے پنڈلیاں دا وزن اور پہاڑوں زیادہ ہو۔ یہ وزن محمد رسول اللہ کی اتباع دینا، آپ کی مشابہت دینا، آپ کی مطابقت کی وجہ۔ تو غور کیجیے، ساری جو کیفیت ہوتی ہے احادیث اور سنن تو بعد
یہ حکمت کیا، اسی وجہ کیا، رسول اللہ نے کام کیوں کی تھی، کس واسطے کیتا ہے، اگر نہ کیتا جائے تو کیا، اگر چھوڑتا جائے تو کی ہوئے گا۔ اس سارے سوالات اس وجہ تو نے کہ اسی نہیں پہچان پائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے جانے اور پہچانے والا انسان اس طرح سوالات نہیں کرتا۔ بیسیوں آج کل تو بہت سارے اس حوالے شرک موجود، صحابہ کرام کی ساری زندگی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا پرسرات کی حقیقت بیان کی، صحابہ کرام نے نہیں سوال کیتا یا رسول اللہ سمجھ نہیں آئی۔ امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بیل نے بول کے اپنے مالک نے گفتگو کی، نہیں سوال کیتا یا رسول اللہ کس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج دا سفر کر کے واپس آئے، نہیں سوالات کیتے کس طرح گئے اور کہاں گئے اور کس طرح گئے، کوئی سوال ہی نہیں صحابہ کرام کی زندگی۔ رسول اللہ دے قول فرمان تو بعد استفہامیہ انداز، سوال کا انداز، کیوں کس طرح، یہ سوالات وہ انسان کرتا ہے جو محمد رسول اللہ نہ پہچان سکتا، جو آپ نے پہچان لے بس اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی عقل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے تابع کر۔ تو غور فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی صرف اطاعت ہی مقصود نہیں شریعت کہ صرف آپ کی بات مان لی جائے، بلکہ آپ کی اطاعت روح دی گہرائی نال، دل و دماغ دی ہم آنگی نال آپ دی اطاعت کر۔ صرف مان لینے دا نام اطاعت کر لینے دا نام، آپ دے پیچھے چل جان دا نام بھی اطاعت۔ اطاعت دا مان ہے یہ خوشی نہ، بالکل دل و دماغ دی ہم آنگی نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات کو تسلیم کر۔ اگر دل اور دماغ تسلیم نہ کرن، صرف ظاہری طور پہ تسلیم کرے، گویا اس نے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم نہیں کیتا۔ جو کچھ رسول اللہ نے فرمایا، خیر ہو یا شر ہو، یہ عقیدہ بنا لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امر خیر ہی خیر ہے، اور جس تو آپ نے منع فرمایا وہ اللہ نے خیر کو نہیں رکھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، ایک کیفیت و نقص محبت کے اندر اگر انسان اگر اور مگر دا سوال کرے محمد رسول اللہ کی سنت اور حدیث کو بعد، سوچے چونکہ چنانچہ کیوں فرمایا، اس طرح کیوں کیتا ہے، یہ گویا انسان سوچے کہ وہ محبت رسول کے اندر نقص، جو کچھ رسول اللہ نے فرمایا وہ حق، جو کچھ جس تو روکے اور منع فرمایا وہ باطل، چھوڑ دے، وہ ضلالت گمراہی، اس لیے دل انسان کا مطمئن ہو۔ تاہی اللہ پاک نے وہ قسم اٹھا کے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون۔ سارا قرآن پڑھی، اتنی خوبصورت قسم پورے قرآن ہے، فلا وربک، قسم ہے تیرے رب کی۔ قسم اٹھانے والا کون ہے؟ اللہ، اور انداز قسم لگی ہے فلا ورب، تیرے رب کی قسم، بلکہ مفسرین نے فرمایا حقیقت قسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی تھی۔ فلا وربک، قسم ہے اس ذات دی جڑا تیرا رب، کیا معنی؟ تینوں پیدا کرنے والا، تھانوں حسن دینے والا، تھانوں کمال تک پہنچانے والا، تہاڑی پرورش کرنے والا، تہاڑی تربیت کرنے والا، اے محبوب جس نے تہانوں بنایا اس کی قسم، فلا ورب لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ فرمایا جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت اور حدیث نو دل و جان، دل و دماغ ایک کر کے تسلیم کرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات،
ذرا برابر شک دی گنجائش نہ ہو، ذرا برابر تنگی اور مروڑ دل اندر نہ ہوئے، یہ جان لے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دا حق ادا۔ اسی واسطے محدثین کرام نے بیان فرمایا کہ ایک انسان ساری رات عبادت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، ذکر اور فکر گزارتا ہے، لیکن اس نے ذکر اور فکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، اس نال وہی انسان بہتر ہے جو سو رہے، نیند کر رہے، آرام کر رہے۔ اس انسان نالوں کہیں وہ شخص بہتر جو سو رہے آرام کر، اس نالوں جہدے عمل، جس دے رات دی ریاضت، جہدے رات دے چلے اندر، جس دے رات دی عبادت دی اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ، کیونکہ شریعت اصل مقصود دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ دیکھیے اگر کوئی استاد، کوئی بزرگ، کوئی شیخ اگر تو وہ پیغام دیندہ ہے نبی علیہ السلام کی سنت تو ہٹ کوئی وظیفہ، کوئی ورد، کوئی طریقہ، کوئی عمل، یقین جانو کہ ایسا شیخ تو دین تو شریعت، ایسا بزرگ، ایسا انسان تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جدا کرنا چاہتے، الگ کرنا چاہتے، اپنی کبریائی، اپنی بڑائی، اپنے شکنجے پھنسانا چاہتے۔ شیخ وہی، بزرگ وہی، ولی وہی جڑا تہانوں محمد رسول اللہ دی ذات نہ جوڑ دے، آپ دی اطاعت، آپ دی اتباع دا درس۔ اور یقین جانو اصل اللہ دا دوست اور ولی ہے ہی ہو جس نے صرف ایک خوبی موجود ہوئے، اور خوبی ہے محمد رسول اللہ دی اتباع۔ آپ دی اتباع نہیں، باقی جتنی آپ کی خوبیاں ساڑھے ملکی معروف نے ولایت، ولی ہوندہ ہے، ولی ہوندہ ہے، کوئی ولایت دے درجات اندر ان چیزاں دا ہونا ضروری ہے۔ کوئی چلہ کشی، کسی قبرستان جانا، چلہ کرنا، غار جانا، جنگلہ جانا، کپڑے اتار دینا یا زیادہ پہن لینا، کڑے پیا لینا، چھلے پہنا، کڑے اور متار اور چھوٹیاں کو چیزیں پکڑ لینا، زیورات پہن لینا، مجنون بن جانا، دیوانہ ہو جانا، حال پہ جانا، یہ جتنی علامات ساڑھے ملک کی ولایت دیا ہے، یہ ساری علامات قرآن دے اندر بھی نہیں، محمد رسول اللہ دی حدیث اندر بھی نہیں۔ ولایت نہ صرف ایک معیار ہے کہ محمد رسول اللہ دی اتباع۔ زہری چلہ کشی کتنی کیوں نہ، عبادت کی کثرت کتنی کیوں نہ، تسبیح لمبی کتنی کیوں نہ، ریاضت شاقہ بڑی مشقت والی عبادت کیوں نہ ہو، اس دی ولایت دی کوئی دلیل، اگر یہ ولایت دی دلیل ہوندی سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو کدے منع نہ فرمان۔ اور صحابہ کرام جو بھی کون کون صحابہ؟ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی، سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی، اور شیر خدا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی۔ تین اصحاب صاحب جنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دروازے تے آ مشہور حدیث صحیح البخاری اس بات ہے اقرار کیتا سی، اظہار کیتا سی ایک صحابی رسول نے کہ میں زندگی بھر شادی نہیں کراں گا تاکہ مصروفیات نہ ہوں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے معصوم، انہاں دی عبادت معصوم ہو کس قدر تے اسی گناہگار ہو کے ساڑی تے کوئی عبادت دی حیثیت نہیں، شادی نہیں کراں گا، اور کوارا رہ نہ بیوی نہ بچے نہ مصروفیات، صرف دین تے عمل کرا۔ دوسرا صحابی رات بھر نہیں سوانا، ساری رات عبادت، کیا مانا؟ کوئی نہیں ہے اسلام کی حیثیت ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو عبادت کرنا، کوئی تصور نہیں اسلام اندر 12 سال کنویں اندر الٹا لٹکنا، کوئی تصور نہیں ہے اسلام اندر کہ ساری رات جاگنا،
اور چلا کرنا اور مخصوص وظائف پڑھنا ولایت نہیں. ایک قرآن و سنت تو دوری جہالت ہے. لوگ سمجھتے شاید اذکار نال اوراد نال وظائف نال چلا کشی نال اللہ دی محبت نصیب ہو جائے. قرآن نے محبت الہی دا ایک ہی نسخہ ولایت اللہ دی پیار محبت ایک ہی طریقہ بیان فرمایا ہے. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے اللہ نے محبت چاہتے ہو, اللہ نے پیار چاہتے ہو, وہ دا میں ایک ہی طریقہ بنائے فاتبعونی, خالص اتباع کرو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خالص اتباع کرو گے اللہ محبت بھی کرے گا, اللہ گناہ بھی معاف فرما دے. ہن ذرا غور کرنا کہ اسلام دے اندر تیسرے صحابی سین علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی فرما رہا ہے رات بھر میں سواں گا نہیں, عبادت ہی عبادت. تیسرا صحابی شمار فرما دے میں زندگی بھر روزے رکھا, کبھی افطار نہیں کرا, کبھی روزہ نہیں چھوڑا, شام نو افطار صبح پھر روزہ, 12 مہینے دے 12 مہینے روز. رسول اللہ خبر پہنچی کیا مانا ولایت نہیں ہے ریاضت شاخہ, ولایت نہیں ہے کثرت عبادت, ولایت نہیں ہے کثرت اذکار, عبادت ولایت ہے محمد رسول اللہ دی اتباع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں اصحاب نے بلا گے, باقی اصحاب نے اکٹھا کر کے فرمایا فلاں فلاں صحابی نے بات کہی ہے, میں رسول ہو کے کیا ولایت نبوت اوپر جانا چاہیے؟ کیا کوئی ولی بن کے نبوت اوپر جانا چاہیے؟ میں نبی ہو کے معصوم ہو رات نو عبادت کرنا, رات نو سو جانا, میں نبی ہو کے نکاح کیتے, میں نبی ہو کے روزہ رکھنا کدے نہیں رکھدا. کون ہے جو مجھ سے آگے بڑھے؟ فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جڑا زیادہ عبادت کر کے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھنا چاہتا ہے, میری سنت نو چھوڑنا چاہتا ہے, یاد رکھے ولی ہونا تے دور دی بات ہے, میں محمد دی امت نال بھی کوئی تعلق نہیں. ولایت اتباع دا نام ساڑھے کول چھڑا بھی مشہور بن جائے ولی, بہتیاں گالیاں دے تے ولایت دے اونچے درجے, کپڑے اتار کے لیٹ جائے کسی چوکو چرائے اندر مشہور ہوئے, یہ ہن پہنچ گیا اس مقام تے جس جہنم دے گڑھے چ نکلنا بہت مشکل. فلاں اس مقام تے پہنچے, فلاں فلاں درجہ حاصل کرے, اوتاد بن گیا ہے, قطب بن گیا, ابدال بن گیا. یاد رکھیے کوئی طریقہ اسلام وچ ولایت دا صرف ایک پہچان ہے, ایک علامت ہے, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع, آپ دی اطاعت, آپ دی فرمانبرداری. یاد رکھیے بعض لوگ ولایت دا معیار یہ بنایا ہوا ہے کسی بزرگ نو کشف ہوئے, کسی نو کشف ہوئے, کوئی غیب دی خبر چاہ دسے, کوئی دور نزدیکی خبر چ بیان کرے, شاید اے ولایت دی علامت و دلیل. یاد رکھیے اولیاء کرام نو کشف ہو جانا, اولیاء کرام تو کسی کرامت دا ظہور ہو جانا, قرآن و سنت دلائل تو ثابت ضرور ہے, لیکن ولایت دی علامت دلیل کوئی. اگر کرامت دا ظہور ولایت دی علامت ہوندی تے پھر ہر ولی کو, ہر شخص کو کرامت دا ظہور ہونا لازمی ہونا. یہ کرامت سینہ عمر کو ظاہر ہو رہی, صدیق کو نہیں. بہت سارے ایسے اصحاب جنہوں کو کرامتہ دا ظہور ہویا ہے, اور بہت سارے ایسے اصحاب بھی نے جنہوں کو کرامتہ ظاہر نہیں ہوئے. تو جنہوں کو ظاہر نہیں ہوئی پھر انہوں ولی کون تسلیم کرے؟ امت اجماع و اتفاق ہے کہ محمد رسول اللہ دے سارے صحابہ اللہ دے ولی, اللہ دے دوست, اللہ دے پیارے نے, جنت دے حقدار نے, کرامتہ ظاہر نہیں ہوئی. کیا معنی؟ اس واسطے ایک بڑا مشہور بات ہے, مشہور صوفی سید جنید بغدادی, انہوں نے قول ایک شخص 10 سال رہا, ایک مشہور بات ہے واللہ عالم کیسی, کہ 10 سال انہوں نے پاس ایک شخص رہا, 10 سال تو بعد واپس جا رہے. تو جنید نے پوچھا تسی واپس کیوں جا رہے؟
کہنے لگا سنیا سی تسی بڑے نیک ہو، پارسا ہو، بزرگ ہو، ولی ہو، صاحب، لیکن 10 سال تھوڑے کو رہ کے کوئی کرامت نہیں ویکھی۔ تو جنید جڑے الفاظ نے وہ ساڑے قابل غور، فرماتے 10 سال کوئی رسول اللہ دی نافرمانی ویکھی ہو میرے سیرت و کردار؟ کہنے لگے نہیں۔ فرمایا اس تو بڑی کرامت کی ہو سکتی؟ جڑا 10 سال محمد رسول اللہ دی نافرمانی نہ کرے اس تو بڑی کرامت کی ہو سکتی؟ اصل ولایت کی علامت ہی محمد رسول اللہ دی اتباع۔ اتباع ہے، کرامت ظاہر ہوئی ہے یا نہیں، وہ اللہ کا ولی۔ ولایت کو لو کرامت ظاہر ہو سکتی؟ دیکھیے سیدنا اسید رضی اللہ تعالی بن حذیر رضی اللہ تعالی، حدیث صحیح البخاری اندر اور صحیح مسلم، رات نو اپنے گھر قرآن پڑھ رہا ہے، چرپائی تے بیٹھے، قریب ہی سواری گھوڑا بھی بنے ہوا سی، اور دوسری چرپائی تے گھوڑے دے قریب سمجھو انہوں دا بیٹا جس کا نام یحییٰ ہے، وہ سو رہا ہے، چھوٹا بچہ۔ سیدنا اسید رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھ رہا ہے اور سورۃ البقرہ دی تلاوت شروع۔ سورۃ البقرہ دی تلاوت کردے کردے اچانک ویکھیا تے گھوڑا ڈرے، بت کیا گھوڑا، پریشان ہوئے اور قرآن پاک تلاوت ختم کر کے گھوڑے والے پاسے گئے۔ جب گھوڑے دے قریب گئے تو گھوڑا رک گیا، ٹھہر گیا، پھر آئے، پھر قرآن شروع کیا، گھوڑے نے پھر بتکنا شروع کیا۔ قریبی بیٹا سو رہا سی، خطرہ محسوس ہویا کہ گھوڑا بچے نقصان نہ پہنچا۔ جدو قرآن کی تلاوت شروع فرمایا گھوڑا ڈرنا شروع کر، اور جدو قرآن کی تلاوت چھوڑ دے نے گھوڑا رک جان، پریشان ہو رہے ہیں۔ وجہ کی ایویں پریشانی دے عالم اسمان ال چہرہ اٹھایا تے عجیب منظر ویکھیا ہے کہ ایک صاحبان ہے جہدے وچ روشنیاں نظر آ رہی ہیں، جو قرآن پڑھ دے وہ صاحبان روشنیاں سمیت نیچے آ جا۔ جدو اچانک روشنی گھوڑا ویدا تو گھوڑا ڈر، تلاوت چھوڑ دے نے صاحبان اوپر نو چڑھنا شروع کر، تلاوت شروع کر دے صاحبان نیچے آنا شروع ہو جان۔ سیدنا حسین بچے دے خوف دی وجہ تو کہ بچے نے کتے نقصان نہ ہو جائے، وہ دے غم، وہ دی محبت ہے، تلاوت نو چھوڑ دیتا اور سویرے آئے محمد رسول اللہ سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات نو میں منظر ویکھیا ہے۔ آپ نے فرمایا حسین وہ اللہ دے فرشتے تیرا قرآن سنن آئے سے، جے تو قرآن دی تلاوت ختم نہ کردا جاری رکھدا، سویرے فرشتیاں نو میرے صحابہ بھی مدینے اترے ہویا ویکھ لے۔ یہ کشف ہے، کرامت ہے سیدنا اسید رضی اللہ تعالی۔ بہت سارے سیدنا صدیق نے کئی مرتبہ قرآن پڑھے، آسمان تو فرشتے اس طرح نہیں اترے۔ سیدنا عمر نے قرآن پڑھے، عثمان تو بڑا قاری کون ہو سکتا ہے، ابی بن کعب، عبداللہ بن مسعود، سیدنا صالح اور کئی صحابہ، قراء صحابہ، حفاظ صحابہ، شان درجے بڑے ہوئے صحابہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اس طرح کدے منظر پیش نہیں آیا، تو کیا کیا جائے کہ یہ ولایت انہاں کول کوئی نہیں، اور سیدنا اسید کول ولایت، کرامت دا ظاہر ہونا، اللہ دی رحمت، اللہ دی مدد، اللہ دا پیار، محبت دی دلیل تے ہو سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ولی دی حد تو کرامت ہی ظاہر ہو۔ سید ہے ساڑھے کول کسے کول کوئی اندہ کوئی واقعہ عجوبہ ہو جائے تو ساری قوم پیچھے پہ جائے، فلانے دی روٹی دے ہوتے محمد نام لکھیا گیا، پوری قوم ٹر پہ، فلانے گھر وچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قدم نظر آ گیا، ساری دنیا تمہیں کیوں پتا رسول اللہ دا قدم، تھوڑے دے وہی آئی، کوئی پیغام آیا، کوئی خبر آئی، توہمات دی شکار، جہالت دی شکار پوری امت، کہ ولایت دے معیار ہی ہر بندے نے اپنے اپنے بنائے۔ سیدہ مریم علیہ السلام نبی یا نہیں ولی یا،
کرامت ظاہر ہوئی ہے کہ اللہ نے بغیر شوہر تو بیٹا عطا فرمایا۔ پھر کرامت ظاہر ہوئی ہے کہ بے موسم پھل اللہ نے بخشے نے۔ سیدہ مریم علیہ السلام زکریا سے سوال کیتا ہے کتوں آئے نے؟ قالت ہوا من عند اللہ، اللہ بلو آئے۔ کرامت ہے سیدہ مریم علیہ السلام۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ جمعہ شاد فرما رہا ہے، حسن درجے دی حدیث ہے، سنن قبرہ البیہقی۔ آپ نے ایک لشکر اللہ دے راہ جہادی بھیجا ہوا سی، اس لشکر دے امیر سیدنا ساریہ نو بنایا ہوا سی۔ اس لشکر دے ہوتے کافر دشمن حملہ آور ہونے لگ اور سیدنا ساریہ دا لشکر او دے اندر پھنسن لگا ہے اور اس کو شکست کھان دا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ پتہ نہیں چل رہا کہ پیچھو لشکر آ رہے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق ہزاروں میل دور مدینے اندر مسجد نبوی اندر ممبر تے کھڑے خطبہ ارشاد فرما رہے۔ اللہ نے درمیان چو سارے پردے ہٹا دیتے اور وہ لشکر نظر آگے۔ سینہ عمر جڑے لڑ رہے نے وہ کون نے؟ مجاہدین۔ جڑے لڑ رہے نے انہوں میں کچھ صحابہ کرام تے کچھ تابعین تے پچھو لشکر حملہ آور ہونے لگا۔ وہ لشکر جڑا حملہ کرن لگا ہے وہ قریب انہاں دے وے یا سینہ عمر دے قریب؟ وہ اس لشکر دے قریب۔ سینہ عمر تے مدینے چنے ان سارے اولیاء نو اس وقت کرامت ظاہر نہیں ہوئی جو سینہ عمر نو ظاہر ہو۔ فرمایا یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ دے اوٹ ہو جاؤ، لشکر اس طرف کر لو پچھو حملہ آور ہو۔ اتو آواز ویکھ کے دیتی، اللہ نے آواز چک کے پورے لشکر نو پہنچا چھوڑ۔ انہاں آواز سن لی، ہن سامنے ساتھی بھی بیٹھے، جدو خطبہ جمعہ ہو رہا ہے تے سامنے صحابہ بھی بیٹھے۔ سینہ عمر نے کتوں ویکھ لیا؟ ہزاروں میل۔ کرامت ہے سینہ عمر رضی اللہ تعالی۔ انہاں دا اس لشکر دا نظر آنا کرامت، اتو آواز دینا اور اتنے پہنچ جانا کرامت، اور اس سارے لشکر دا عمر فاروق دی آواز بیک وقت سن لینا انہاں دی ساریاں دی کرامت۔ ہن ذرا غور کیجیے، سیدنا عمر رضی اللہ کی کرامت ظاہر ہو گئی۔ کتوں لشکر نظر آگے؟ ہزاروں میل۔ تو جدو ولایت کو کرامت ظاہر ہون نہیں لگی، اپنا قاتل پیچھے چھپ کے کھلوتا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آ مسلح تے قاتل پیچھے صف وچ۔ کرامت ظاہر ہوئی کہاں تک پہنچے؟ جدو کرامت ظاہر نہیں ہوئی تو پھر کسے پہنچے؟ حقیقت تے غور کیجیے۔ کرامت دا ظہور ولایت دی علامت دلیل پہچان نہیں، صرف کہ اللہ دا ولی وہ ہے جو محمد رسول اللہ کی اتباع، ایک ہی علامت۔ ہن دوسرا ذرا انداز تے غور کیجیے۔ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے ایک نجومی گزرے ہے جس نو ابن سیاد کیا جانا سی۔ نجومی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہے، اتنا بڑا نجومی کہ نبی علیہ السلام نو کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی اپنے دل وچ کسے گل نو سوچو تے میں دسدا۔ تسی اپنے دل وچ کوئی گل سوچو، کسی چیز کا دھیان خیال کرو، میں دسدا تسیں کی سوچ رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے خیال سورت الدخان لے آندی۔ الدخان انہوں ذہن دماغ لے آندا اور فرمایا دس میں کی سوچ رہا ہوں۔ ابن سیاد کہنے لگا تواڈے ذہن اس وقت الدخ اس قسم کے الفاظ، جو کچھ محمد رسول نے سوچیا ہے کس نے بوجھ لیا؟ ابن سیاد۔ مسلمان نہیں کافر، اس نو پتہ چل رسول اللہ نے فرمایا ظالم
اللہ تعالیٰ رسوا کرے تو اپنی حد تو آگے نہیں بڑھ سکے. نجومی نے گل بوجھ لئی محمد رسول اللہ دے دل و دماغ جو بات سوچ رہے سن. ولی ہے یا نہیں؟ ابن سیاد ولی ولایت کوئی تسلیم کردہ ہے ابن سیاد دی. یہ غیب دی خبر بجھنا، غیب دی کوئی خبر بیان کرنا، دوسرے دے دل و دماغ دی کوئی بات سمجھ لینا ولایت دی دلیل ہوندی تے ابن سیاد نو بھی تے ولی ہونا چاہیے. لیکن وہ کافر. ادھر ولایت کرامات کے ذریعے ولایت نو چیز نظر آ رہی، ادھر علم نجوم کے ذریعے ایک کافر نو غیب کی خبر نظر آ رہی، سمجھ آ رہی ہے. کیا مانا؟ کہ غیب کی خبر جان کے بیان کر لینا، یا کسی کرامت دا زہر ہو جانا، یا خرق عادت کوئی واقعہ کسی کافر دے علم نہ دے ہتھوں ہو جائے تے ولایت دی دلیل کوئی نہیں. ولایت صرف محمدی اتباع ہے. یہ صرف انہاں چیزاں جانن نال ولایت تے پھر ابن سیاد نو بھی تے ولی تسلیم کرنا پائے گا، پھر ہر نجومی نو ولی تسلیم کرنا پائے گا، جبکہ بال اتفاق وہ کول جان والا بھی مسلمان نہیں. گویا ولایت یہ معیار یا یہ دلیل ہے ہی نہیں. جو لوگوں نے سمجھے ہے ولایتی دلیل ایک ہے اور محمد رسول اللہ دی اتباع دے، اتباع کرتا ہے یا نہیں کرتا. دیکھیے سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میدان غزوہ بدر جہاد کر رہا ہے، صحابہ کرام بھی نال. اللہ نے ایک رحمت فرمائی، صحابہ کرام دی مدد لئی آسمان تو فرشتے آئے، اور تھوڑے صحابہ سن، ادھر لوگ زیادہ سن. کہ اللہ پاک نے کی فرمایا؟ فرمایا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین. فرمایا میں اپنے رسول تے بھی تے مومنہ تے تسکین نازل فرمائی. دشمن مقابلے چوبے تے ڈر ہوندہ ہے نا، زیادہ ہوئے، پھر بندہ کل تھوڑے ہون ساتھی، ادھر اسلحہ ہوئے ادھر کچھ نہ ہوئے. اللہ نے رسول اللہ دے دل تے تسکین نازل فرمائی. اے محمد مصطفیٰ دا معجزہ ہے، اور صحابہ تسکین نازل ہوئی، اے صحابہ کرام دی کرامت. پھر اللہ نے رحمت کی فرمائی کہ آسمان تو فرشتے نازل فرمائے. بدر نازل کر کے کی فرمایا؟ فرمایا وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا. اساں ایسے نازل لشکر کی تھی آسمان تو جنہاں تسی صحابہ ویکھ سکدے نہیں. بڑی نہ توجہ نال اس بات کو سمجھنا. فرشتے آسمان تو آ چکے، نازل ہو چکے، صحابہ کرام نو فرشتے نظر نہیں آ رہے. آ چکے نے فرشتے، مدد کر رہے ہیں، نصرت کر رہے ہیں. صحابہ کرام لم تروہا وہ نظر نہیں آ رہا. ادھروں کفار دے کول شیطان انسانی صورت آیا. یہ بھی نہیں سی چاہتے لڑنا، کافر بھی. شیطان انسانی صورت آ کے انہوں نے بیٹھ کے مجلسی بیٹھ کے کہنے لگا لڑو، اتنے بڑے بہادر ہو، جرت ماؤ، دلیر ہو، لڑو، ضرور تو سی غالب آؤ، لڑو. یہ کون مشورہ دے رہے ہیں؟ شیطان. شیطان کنن مشورہ دے رہے ہیں؟ کفار. تیار کر رہے ہیں اور ہمت بنا رہے ہیں، لڑو، نکلو. آئے شیطان دی ابھارن تے آئے. قرآن نے کی بیان فرمایا؟ فرمایا اِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. شیطان نے انہوں نے اعمال مزین کر کے وکھائے، سمجھائے، مشورہ دیتا اور کہنے لگا وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ. میں تہاڈا حمایتی ہوں، آج تسی غالب آؤ، تہاڈے علاوہ تہاڈے تک کوئی غالب نہیں آ سکتا، لڑو، نکلو، مرو، آگے بڑھو. شیطان کہہ رہے ہن آ گئے لشکر،
ادھر صحابہ کرام ادھر کفار. فلما ترات الفئتان نقص على عقبیہ. اللہ فرماتا ہے جب دو جماعت آپس لڑ پئی آمنے سامنے ہو گئی، گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی. نقص على عقبیہ، وہ اپنے ایڑیاں دے بل شیطان پچھوں دوڑیا، وہ پچھا دوڑیا نسیا. وقال انی بریء منکم انی ارى ما لا ترون. دوڑیا کہنے لگا میرا تو کوئی تلو نہیں، میں اتنے لیا دل آندا ہوں لڑو آپ مرو، میں جا رہا. کیوں؟ انی ارى ما لا ترون، جو میں وینا پیا تسی نہیں وے. کنوں ویکھ رہا سی شیطان؟ شیطان کنوں ویکھ رہا ہے؟ فرشتے تے صحابہ. شکر ہے اکو میدان ہے. پھر غور کرو، میدان ایکو ہی، فرشتے آسمان تو اترے ہوئے نے، صدیق عمر عثمان علی دی مدد واسطے، صحابہ دی مدد واسطے. صحابہ نو نظر نہیں آ رہے تو شیطان نو فرشتے نظر آ رہے. رب آندا ہے او لشکر بھیجے جڑے لم تروہا، تو آنو نظر نہیں آ رہا، تسی نہیں ویکھ سکے. شیطان آندا ہے انی ارا ما لا ترون، جو تسی نہیں ویندے ہو میں ویکھ رہا وا. ہن دسو دو ولی کون ہے؟ فرشتے موجود نے میدان وچ، فرشتے موجود نے، شیطان نو نظر آ رہے نے، صحابہ نو نظر نہیں آ رہا ہے. ولایت اچے درجے تے کون پہنچیا کھلوتا ہے؟ شیطان نہیں چڑھیا کھلوتا، شیطان ولایت اچے درجے. بزرگاں او نظر آندا ہے جڑا سانو اے فلاں کیوں ولی، اینو او نظر آندا ہے جڑا سانو نظر نہیں آندا. جس بزرگ نو او نظر آوے جڑا تانوں نظر نہ آوے تے او دے ولایت دی علامت، ولایت دی دلیل کوئی نہیں. ولایت اکو چیز دا نام ہے، کیڑی؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. ان بھی اللہ قدرت دے مناظر وکھاندا ہے کہ سیدنا خضر علیہ السلام نو اللہ نے او چیزاں سمجھائیاں سن جڑیاں موسیٰ علیہ السلام دے علم وچ کوئی نہیں سن. شان کی دی زیادہ ہے؟ شان موسیٰ علیہ السلام دی زیادہ ہے. ایسے ایسے واقعات خضر علیہ السلام نے بیان کیتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام دے علم و معرفت وچ نہیں. لہذا یہ ولایت خضر علیہ السلام دی ولایت بھی حق ہے اور موسیٰ علیہ السلام دی ولایت من نبوت وہ بھی حق ہے. اے ولایت دی علامت دے طور تے پیش کرنا کہ فلاں بزرگن او شہوان نظر آ جی سانو نظر نہیں آنیاں، ولایت نہیں. صرف ایک چیز دیکھو کہ محمد رسول اللہ دی تابعہ داری کردہ ہے تے اللہ دا ولی. اسی واسطے پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی. فرمادن کوئی ہواج اڑدا ویکھو تے ولی نہ سمجھو. کسی نو دریا تے مسلح بچھا کے، ہن دریا دے پانی تے جے مسلح بچھاوے تے بندہ تے کھڑا ہوئے تے ڈوبنا ہی ہے نا. پیر صاحب فرمان دریا تے مسلح بچھا کے، پانی تے مسلح بچھا کے نماز پڑھ دیا ویکھو تے انہوں پانی نہ لگتا ہوئے پھر بھی ولی نہ منو. ولی تا منو جے محمد تابع دار ہو. یہ شعبدہ بازیہ یا خرق عادات، اے واقعات پیش کر کے کوئی ولایت اپنے آپ نو پیش کرے، ولایت دلائل نہیں. ولایت دی دلیل صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع، آپ دی تابعہ داری، آپ دی فرما برداری. اے اللہ دی رحمت جس کو لو کرامت ظاہر کر. سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر کے چاریا مدینہ پاک تے حالت روزہ سے افطاری دا وقت ہویا تے سیدہ ام ایمن رضی اللہ عنہ فرما دیا نے میرے کو کوئی چیز نہیں سی روزہ افطار کر لی تے پیاس دی شدت تے میں کی عجیب منظر ویکھیا ہے. فرما دیا نے میں سورج دو ڈبدا ویکھیا، سورج غروب ہوندا ویکھیا. ہن میں پریشان ہے کہ میں روزہ کیویں افطار کراں گی. جو میں اتنا نظر ویکھی ماری نا اتوں ایک ڈول لٹک رہا سی جہدے چوں پانی آ رہا سی. میں پانی پی لیا، روزہ افطار کر لیا تو پورے دا پورا ڈول ہی غائب ہو گیا.
سیدنا خبیب تے بارے حارث دی بیٹی کہندی اللہ دی قسم ہے خبیب ساڑے گھر قیدی سی تے بعد دفعہ میں اپنے قید خانے کمرے چھانک کے باری چو ویندی خبیب او پھل کھا رہے ہوندا جدا مکے دی موسم ہی کوئی نہیں سی۔ کرامتاں دا ظہور ہو سکتا ہے، کون ہے مسلمان جو کرامات دا انکار کرے؟ لیکن کرامات نو ہی بنیاد بنانا کہ کرامت ظاہر ہوئے گی تے ولی یا خرق عادت کوئی واقعہ غیر ولی کو بھی ظاہر ہو سکتا ہے، لہذا جے غیر ولی کو ظاہر نہ ہوندا پھر تے کہہ سکتے ہیں جڑا ولی نہیں وہ بھی خرق عادت واقعہ ظاہر ہو رہا ہے، یہ مطلب ہے یہ ولایت دی دلیل نہیں۔ اسی واسطے علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اولیاء الرحمن اور اولیاء شیطان دے درمیان فرق کیتا اور کتاب لکھی اس موضوع اور فرمایا کہ میں ایسے واقعات بھی سنے نے کہ لوگ جنات کے ذریعے اڑ کے مکے پہنچے نے تے فرمانے نے جنات کے ذریعے یہ ہو سکتا ہے، لیکن ولایت دی دلیل کوئی اڑ کے مکے پہنچ جائے، کوئی اڑ کے شام پہنچ جائے، کوئی اڑ کے بیت المقدس پہنچ جائے، فرمایا سارا کچھ ہو سکتا ہے، پھر بھی ولایت نہیں، وہ پیر نہیں چومن لگ پائیں گے بھائی اڑ پہ ہے اتوں اڑے ہے اسلام آباد جا پہنچے ہے، ولایت نہیں۔ ولایت ویکھاں گے محمد رسول اللہ دی تابعداری کردا ہے یا آپ دی اطاعت کردا ہے یا نہیں۔ بعض لوگ کسی نو کہن نا بھیا مینوں دعا کر دو اللہ مینوں بیٹا دے دے مینوں کوئی چیز عطا کر دے، انہوں لبھ جائے نا تو پھر بندہ کی آن دوجے آندا فلاں کولو میں دعا کروا تو بھی ٹر جا او دی کرنی او موڑدا، انہوں دی ولایت پھر چرچا ہوندا ہے لینا لگے لوگاں۔ ایک دی حق دعا قبول ہو گئی، ہن بندہ پریشان ہے، ہر بندہ ہی جہاں وہ دسے گا فلاں کول میں دعا کروائی سی قبول ہو گئی ہے تو ہی جا، یہ مطلب ہے وہ دعا واسطے دا بندہ ہن خاص ہو گیا نا، ساری دنیا ٹری ہوئی۔ یاد رکھیے دعا کسی دے حق قبول ہو جائے یا کسی دی قبول ہو جائے یہ بھی ولایت دی علامت کوئی۔ مستجاب الدعوات ہونا، کسی دے حق کسی دی دعا قبول ہو جانا ولایت دی دلیل کوئی۔ اللہ جی دی چاہے دعا قبول فرما تے جی دی چاہے رد کر دے قبول نہ کرے، اللہ دی مرضی اللہ دا اختیار ہے۔ اللہ نے پتا ہے دعا سیدنا سلیمان علیہ السلام دے زمانے چونٹی دی دعا قبول کر لی سی، اللہم انی خلق من خلقک، اے اللہ میں تیری مخلوق کا رحمت دی بارش پا دے۔ اللہ نے کی دی دعا قبول کی تھی؟ چونٹی دی۔ ہن دسو با چونٹی جیسا کوئی ولی ہو سکتا ہے؟ چونٹی کو دعا کروانی چاہیے نا، پھر چونٹی دے کو کھڈے جانا چاہیے، چونٹی دے سوراخ دے کول جا کے بہ جاوے با تیری سندا تے ساڈی سندا نہیں، بندہ او دے پیچھے لگ جائے، کیڑی نے سجدہ کرنا شروع کر دے، کیڑی دی نظر و نیازہ دینا شروع کر دے، کیڑی دی چونکہ دعا قبول ہوئی ہے لہذا سارے ہن تسی کیڑے والی سرکار دے پیچھے ہی لگ جاؤ، او دے دروازے جا کے بہ جاؤ، کیڑی دی دعا قبول ہوئی سی، یہ بھی کیڑی ہے وہ بھی کیڑی سی، یہ کوئی ولایت کی علامت؟ دعا جس دی وہ چاہے قبول کرے، جدوں واپس کرن تے آئے نبی علیہ السلام 70 وار نالوں زیادہ مرتبہ کیا سی اللہ میں محمد جنازہ پڑھ کے دعا کرنا عبداللہ بن ابی نو جنت دے دے، رب نے نہیں سی دیتی دا کی مطلب ہے؟ رسول اللہ دی دعا اللہ نے واپس کیتی ہے تے کی کریے؟ رسول اللہ کو دعا نہیں کروانی چاہیے کیونکہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ رسول اللہ جیسا اللہ دی مخلوق وچ کوئی نہیں، نبی پاک دی چاہت خواہش طلب چاچا مسلمان ہو جائے نہیں ہوا، کیڑی نے لوڑ پئی ہے دعا دی تے دعا کیتی اللہ نے قبول کر لئی۔ ہن دسو سلیمان کو دعا کروانی چاہیے یا کیڑی کو؟ یہ ولایت کی علامت ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام آیا مظلوم دی دعا اللہ قبول فرما، مظلوم میں شرط کوئی نہیں کہ مسلمان یا کافر، کافر بھی تو مظلوم ہو سکتا، کسی کافر تے ظلم کرو وہ بھی بد دعا کرے تے اللہ وہ دی بھی دعا قبول کر لیں، مطلب ولی ہو گیا نا، وہ دی دعا جو قبول ہو۔ نبی پاک نے فرمایا کہ مجبور حال بندہ مجبور اللہ نے پکارے اللہ دی دعا قبول فرما دے۔ اور مسجد نبی دی خاتمہ مسلمان نہیں سی تو انہیں دعا کیتی سی تے اللہ نے اس دے ہار نو واپس کر چھوڑیا سی۔ ایمان تے لے آئی بعد ہے، مسلمان تو ہی بعد ہے، صحابیت تو ہی بعد ہے،
جدو کافرہ سی تے اللہ نے دعا قبول کر لئی، کی مطلب ہے کافر دی دعا قبول کرے تے او دے کول جانا چاہیے؟ یہ ہو کوئی ولایت دی علامت؟ چلو ہور تو سمجھنا ہے شیطان دی دعا اللہ قبول کردہ یا نہیں کردہ، اتھے پہنچیے جتوں سارا کام شروع ہو گیا۔ شیطان دی دعا قبول ہوندی ہے یا نہیں؟ قرآن پڑھ کے ویکھی، قرآن پاک نے کی فرمایا کہ شیطان نو جدو اللہ نے اپنے دربار سے دھتکاریا نکالیا، شیطان نے کیا کہ قال انذرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ من قیامت تک مہلت دے دے۔ دعا کی تھی کس شیطان نے، قبول کس کی تھی؟ تو ولی ہویا نا پھر۔ شیطان تو بڑا ولی کون ہو سا، دعا اللہ قبول کر رہے، ہن وہ دے پیچھے لگ جائیے۔ دعا دی قبولیت ولایت دی دلیل کوئی نہیں، جس دی چاہے قبول کرے، جدی چاہے واپس کرے، وہ بے نیاز ہے، وہ اللہ الصمد بے نیاز۔ ولایت دی دلیل کسی نے ولی پہنچنا ویکھنا ہے با فلاں ولی ہے یا نہیں، دیکھنا ہوئے پرکھنا ہوئے فلاں اللہ دا ولی ہے یا نہیں، گدی نہ دیکھو، کیڑی قبر دا مجاور ہے نہ دیکھو، کیڑے دی نسل چوئے نہ ویکھو، کیڑے دی اولاد چوئے نہیں، اس نے جناب کنج کوئی زیور پایا نہیں، انہیں کپڑے اتارے یا پائے ہوئے نہیں، انہیں منکے یا متار پھڑی ہوئی ہے نہیں، اے کوئی دی کوئی دعا فلاں موقع دے فلاں کروائی سی قبول ہوئی، اے علامت نہیں، اس دی معیار نہیں، کوئی خرق عادت واقعہ ظاہر کرتا ہے نہیں، کوئی غیب کی خبر پہ دستا ہے نہیں، نجومیوں بن کے بیٹھا ہے نہیں۔ ولایت دی دلیل صرف ایک ہے کہ محمد رسول اللہ دی تابع داری کردہ ہے، یعنی یہ رسول اللہ دا تابع ہے، اللہ دا ولی، رسول اللہ دا مطیع ہے، اللہ دا ولی۔ یہ رسول اللہ دا مطیع و فرما بردار نے جو چاہے کرے، تعویذ لکھے، دعاواں دی چڑھن قبول ہون، تو ان غیب یہ خبراں دسے، تو ان کہے تواڈی ساس دا نام ہے، کیونکہ زیادہ پیر سساں دے نام ہی دستے، پوچھدے بھی سساں دے نام ہے، تیری ساس نے تو کیتا ہوا ہے، تیری ساس دا نام ہے، تیرا دروازہ اس طرف ہے، تو تواڈے گھر دے فلاں چولہے دے فلاں پچھلے پاسے تعویذ دپے ہوئے نے، یہو جہاں جڑی چیزاں دسے، یہ شعبدہ باز ہو سکتا ہے، یہ نجومی ہو سکتا ہے، اللہ دا ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی وہ ہے جو محمد رسول اللہ دی سنت عمل کرے، آپ دی تابع داری کرے، سیرت صورت دی سنت دے مطابق ہوئے، ایک ایک عمل پیغمبر دی سنت طریقے دے مطابق ہوئے، سمجھو اللہ دا ولی۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو ولایت نو پہچاننے توفیق عطا فرمائے، اور سانو اولیاء کرام عزت ادب احترام دی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اللہ 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 اللہ